نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ مبارک و مسعود شب وصال سیدی آقائی مرشدی سرکار مفتی اعظم عالم ہے، اور عنقریب وہ مقدس مبارک ساعت بھی آنے والی ہے جو وقت وصال ہے، یعنی 1:40 یہ وصال مبارک کی گھڑی ہے، اور دستور اہل سنت کے مطابق اس مقدس گھڑی میں کل شریف کی رسم ادا کی جاتی ہے، اور صاحب عرس کی خصوصی توجہ اپنے چاہنے والوں کی جانب ہوتی ہے۔ تو ہم اور آپ الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے ماننے والے، چاہنے والے اور ان کے شہزادوں سے محبت کرنے والے ہیں، تو ضرور ہماری جانب ان نفوس قدسیہ کی توجہ ہوگی اس خاص وقت میں۔ ہمارے محب گرامی حضرت علامہ مفتی ساجد علی صاحب نے آج کی اس مبارک شب میں یہ مقدس مبارک محفل منعقد کی، یہ لائق صد مبارکباد ہیں، اور ان کے جتنے بھی معاونین ہیں، رفقائے کار ہیں، وہ سب لائق صد مبارکباد ہیں۔ زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کروں، ویسے بھی میں مقرر بھی نہیں ہوں، میں یوں ہی گفتگو کر لیتا ہوں اور لوگ غور سے سن بھی لیتے ہیں، اور جب میرے پیر و مرشد کی بات آتی ہے تو میں ان کی باتیں اسی انداز سے کرتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مجلسی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو آپ لوگ اس انتظار میں مت رہیے گا کہ ابھی بڑی بھڑکیلی تقریر ہوگی، جوش آئے گا، نعرہ لگے گا، ترا ہوگا، فلاں ہوگا، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ تو میں سادے سادے لہجے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ آپ حضرات الحمدللہ پورے طور پر بیدار ہیں، یہ آپ کے
نعروں کے جواب نے بتا دیا ہے، تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں، ضرور سنیں گے۔ اور مجھے آپ حضرات کی طبیعت اور مزاج کا بھی کچھ علم ہے، تو کچھ باتیں میں عرض کروں گا اپنے پیر و مرشد کے بارے میں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے انہیں اتنا نوازا، اتنا سرفراز فرمایا کہ جس کا صحیح اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ بیان کرنا تو دور کی بات ہے، ہم صحیح طریقے پر ان نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے جو اللہ جل وعلا نے اعلیٰ حضرت پر کیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز جہاں اپنے زمانے ہی کے نہیں بلکہ صدیوں پیشتر بھی ان کی نظیر اور مثال نظر نہیں آتی ہے، ہر فن میں، ہر علم میں وہ ایک اپنی مثال آپ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 بیٹے عطا فرمائے۔ بڑے صاحبزادے حضرت علامہ حامد رضا خان علیہ رحمت و رضوان، جن کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے۔ حجت الاسلام کیا معنی؟ حجت الاسلام کا معنی اسلام کی دلیل، اسلام کی برہان۔ تو یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب کسی کو خطاب اور کسی کو القاب جو دیے جاتے تھے تو بہت ہی نپے تلے دیے جاتے تھے۔ اس زمانے کی طرح تھوڑی ہے کہ جو بھی آیا ہمارے اسٹیج پہ آیا لہٰذا اس کو ایک تو علامہ سے نیچے مت کرو اور بقیہ جتنے القاب سب اس کو دے ڈالو۔ بڑی مشکل سے مجدد بچا ہوا ہے، اب وہ بھی کہیں لگنے لگا۔ جو مجدد میں اگر صدی کی قید نہیں ہوتی تو وہ بھی جو ہے وہ لگا دیتے لوگ اس زمانے میں، لیکن اب یہ بھی ہو گیا ہے کہ چلو بھائی صرف مجدد نہیں کرتے، یہ کہہ دیتے ہیں مجدد فلاں سلسلہ فلاں، اب ایسے ہی مجدد۔ اللہ اکبر۔ اور وہ دور تھا کہ جب بڑی مشکل سے کسی کو مولانا اور مولوی کہتے تھے۔ آپ کتابیں پرانی اٹھا کے دیکھیے، بڑے بڑے جو اس زمانے کے دقاق قابل تھے انہیں مولوی فلاں لکھا۔ خود اعلیٰ حضرت بہت سارے رسالے میں مولوی احمد رضا، مولوی امجد علی۔ اس زمانے میں اگر کسی طالب علم کو بھی اگر مولوی کہہ دیں گے تو وہ بھی ناراض ہو کر کے دوسرے مدرسے میں چلا جائے گا کہ یہاں تو کچھ قدر ہی نہیں ہے، مجھ کو ہی مولوی بول رہے ہیں، دورے کا میں طالب علم ہوں، دستار بھی نہیں لے گا وہ۔ تو بڑی مشکل سے اس زمانے کے وہ حجت الاسلام اور اس زمانے کے صدر الشریعہ ہیں۔ تو ان کا لقب کیا ہے؟ حجت الاسلام، اسلام کی دلیل۔ کیونکہ ان کی جو گفتگو تھی وہ تو اپنی جگہ، اللہ جل وعلا نے انہیں ایسا چہرہ عطا فرمایا تھا، وہ مردانہ حسن عطا فرمایا تھا کہ لوگ دیکھ کر کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کے بارے میں مشہور ہے، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ وہ اگر سفر کے لیے نکلتے اور ٹرین کے انتظار میں پلیٹ فارم پہ بیٹھتے کہ بھی گاڑی آنے میں وقت ہوتا، پہلے بزرگوں کا ایک طریقہ تھا کہ ٹرین آنے سے بہت پہلے وہ پلیٹ فارم پہ پہنچ جاتے تھے۔ خود حضور صدر الشریعہ کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ ٹرین آنے سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے ہی وہ کہا کرتے تھے کہ ہم کو گاڑی کا انتظار کرنا ہے، گاڑی ہمارا انتظار نہیں کرے گی۔ اس زمانے میں اکثر مولوی حضرات کی جو ٹرینیں چھوٹتی ہیں اس کی وجہ یہی ہے
کہ وہ بالکل عین وقت پہ گھڑی دیکھ کر کے سامان اٹھاتے ہیں، گھڑی دیکھ کے ملتے ہیں اور گھڑی دیکھ کے پہنچتے ہیں تو پتہ چلا وہ اپنی گھڑی سے آگے گھڑی چلی گئی ٹرین، تو پہلے لوگ پہنچتے تھے تو پلیٹ فارم پہ بیٹھ جاتے، جس پلیٹ فارم پہ ٹرین کے انتظار میں، تو پورے پلیٹ فارم کے لوگ چاہے جس مذہب کے ہوں، جس قوم کے ہوں، جس قماش کے ہوں، سب ارد گرد جمع ہو جاتے تھے اور انہی کو دیکھتے رہتے تھے۔ اور غیر قوم جو تو کوئی اچھی چیز دیکھے تو ان کے نزدیک تو سب وہ بھگوان، تو وہی کیا، ارے بھائی تو بھگوان لگتا رہا معاذ اللہ۔ تو ان کی اپنی بولی تھی۔ بڑا حضرت کا حسن وہ تھا کہ کتنے صرف چہرہ دیکھ کر تائب ہو گئے، کتنے صرف آپ کی زیارت سے اسلام لے آئے۔ یہ بلا مبالغہ کرتا ہوں، خود جو محدث اعظم پاکستان تھے، حضور صدر الشریعہ میں بڑے خاص شاگرد حضرت علامہ سردار احمد خان محدث اعظم پاکستان ہوئے، حافظ ملت علی رحمت و رضوان کے کلاس فیلو تھے، تو وہ پنجاب کے رہنے والے اور پنجاب کے ایک کالج کے اسٹوڈنٹس تھے۔ حضرت کا دورہ ہوا پنجاب کا، اور ایک جلسے میں انہوں نے حضرت کی زیارت کر لی، تو کالج والی سب چھوڑ چھاڑ کر کے وہ حضرت کے ساتھ ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت کے ساتھ بریلی شریف آ گئے کہ حضرت میں آپ ہی کے قدموں میں رہوں۔ اب انگریزی نہیں پڑھنا ہے، اسکول اور کالج میں نہیں پڑھنا ہے، مجھ کو یہ پڑھنا۔ تو حضرت تو سفر میں عموماً رہتے تھے، تو حضور اسلام نے آپ کو حضور صدر الشریعہ کے حوالے کر دیا، تو حضور صدر الشریعہ نے ان کو محدث اعظم پاکستان بنا دیا تھا۔ تو یہ ان کی زیارت، یہ ایک جیتی جاگتی کرامت ہے، کیونکہ اب وہ کالج میں پڑھنے والے زمانے کے لڑکے کوئی ایسے پگلیٹ تو رہتے نہیں کہ وہ ایسے قابل کہ اس لائن میں آئے بھی تو وہ بھی اپنے ساتھیوں میں بالکل اعلیٰ سطح پہ تھے، کیونکہ ان کی جماعت میں ایک سے ایک قابل لوگ تھے، لیکن دو شخصیتیں، حضور حافظ ملت اور حضور محدث اعظم پاکستان، یہ دونوں بڑے نمایاں تھے، اور صدر الشریعہ ان دونوں کو اپنی آنکھ کہا کرتے تھے۔ تو کہاں سے کہاں پہنچ، صرف زیارت سے۔ تو بڑے شہزادے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے حجت الاسلام، اسلام کی طرف، اور ان سے تقریباً 20 سال چھوٹے تھے سرکار مفتی اعظم عالم۔ اللہ اکبر۔ میں نے حضرت کی زیارت بھی کی، اور حضرت نے مجھے اپنے سلسلے میں داخل فرمایا، اپنا غلام بنایا۔ ویسے تو عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے عرس میں حضرت تشریف لائے، بڑا یارانہ تھا دونوں میں۔ جب تک صحت مند تھے تو جلدی ناغہ نہیں کرتے تھے، ہر سال عرس میں ذی قعدہ میں قادری مندر گھوسی تشریف لاتے تھے۔ پھر قادری مندر میں سال بھر میں جتنے بچے پیدا ہوئے رہتے تھے، جب حضرت آتے تو سب حضرت کی خدمت میں پیش کر دیے جاتے، اور حضرت سروں پر ہاتھ رکھ کر کے انہیں داخلہ سلسلہ فرما لیتے۔ تو انہی بچوں میں سے ایک میں بھی رہا ہوں گا، کیونکہ جب مجھے ہوش آیا اور حضرت تشریف لائے تو میں نے کہا بھائی مجھے مرید ہونا ہے۔ کہا مرید تم ہو گئے ہو، تم سب بچپن میں مرید ہو گئے تم۔ تو ایک مرتبہ حضرت تشریف لائے، اس وقت میں حفظ کرتا تھا، گھوسی میں تھا۔ حضرت تشریف کئی روز قیام تھا حضرت کا۔ اب جب حضرت وہاں سے چلے قاضی منزل سے اسٹیشن کے ریلوے اسٹیشن، وہاں سے تقریباً گھوسی میں جو ریلوے اسٹیشن آدھا کلومیٹر فاصلے ہوگا، حضرت پیدل چلتے تھے، چھڑی لے کے پیدل، اور پیچھے پیچھے لوگ چلتے۔ تو میں نے اس وقت بھی دیکھا کہ حضرت چھڑی لے کے آہستہ چلتے، لیکن پیچھے والے دوڑتے رہتے تھے۔ وہ جو بتایا گیا نا اللہ والوں کی چال جو ہوتی ہے، وہ ایسی رفتار ہوتی ہے کہ وہ تو معمول کے مطابق ہے، لیکن دوسرے کو دوڑنا پڑتا تھا۔ تو جب نکلے تو میں نے اپنے ماموں حضور محدث کبیر سے کہا کہ مجھ کو مرید ہونا ہے۔ کہ بھائی تو مرید ہو گیا بچپن میں؟ کہا نہیں مجھ کو پھر ہونا، وہ یاد نہیں ہے مجھے، پہلے بولنا چاہیے نا۔ پھر پوچھا اچھا مٹھائی لائے ہو؟ نہیں مٹھائی، پیسہ آئی نہیں تو مٹھائی۔ تو انہوں نے اپنی جیب سے
1 روپیہ نکال کے دیا، کہا جاؤ وہاں سے نان خطائی لے کے آؤ، جلدی آؤ اسٹیشن پہ۔ میں دوڑا ہوا گیا دکان پہ، تو اس وقت 1 روپے میں 16 نان خطائی ملتی تھی، تو لیا، لے کے بھاگا، دوڑا۔ اتنی دیر میں حضرت پلیٹ فارم پہ جا کر کے وہ جو بنچ ہوتی ہے اسی پہ تشریف فرما ہو گئے۔ میں بھی لے کے پہنچا، تو ہمارے ماموں محدث کبیر نے اپنے ماموں آصف پیاس ان سے کہا ماموں جان یہ مرید ہوگا۔ اچھا چلا آج سامنے آ گیا۔ تو حضرت نے آصف پیا علیہ رحمہ نے کہا حضور یہ داخل سلسلہ ہوگا، یہ ہماری بھانجی کا بیٹا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک۔ میں نیچے بیٹھا، حضرت پہ ہاتھ پکڑے، میں ہی تنہا تھا، من لگا سب دیر۔ حضرت نے داخل سلسلہ کیا، مطلب پورا منظر مجھے یاد ہے۔ پھر حضرت نے اس نے خطائی میں سے 2 نکالی، 2 نکال کے دیا، یہ آپ کھا لیجئے گا اور یہ تقسیم کر دیجئے گا۔ یہ جملے بھی یاد ہیں۔ پھر ٹرین، یعنی اتنا سب ہو گیا، تب ٹرین آئی۔ تو اب ٹرین میں بھی حضرت وہ چالو ڈبہ جس میں لکڑی کی بنچ ہوتی تھی، اب تو گدا ودا لگا رہتا ہے، لکڑی کی بنچ۔ اس زمانے میں یہ ریزرویشن وغیرہ کا چلن نہیں تھا، نہ اے سی، تو کہیں بہت زمانے کی بات کی۔ اور حضرت فرسٹ کلاس میں نہیں سفر کرتے تھے، بلکہ 3rd کلاس جو اس میں 3 ڈبے تھے، 1st 2nd 3rd میں بیٹھتے تھے۔ وہ چھپرا یا کہیں جانا تھا، وہ ٹرین جاتی تھی، بیٹھو۔ تو یہ سادگی تھی اس دور میں۔ ان کے مریدوں میں 1 سے 1 لکھپتی ہوں گے، لیکن حضرت چالو ٹرین میں چالو ڈبے میں بیٹھ کر کے سفر فرماتے تھے، اور مدرسوں کے جلسے میں تشریف لے جاتے تو حضرت کی ستارت ہوتی، سرپرستی ہوتی، سب کچھ، لیکن کبھی مدرسوں سے نذرانہ نہیں لیتے تھے۔ نذرانہ نہیں دیتے بھی تھے، آپ واپس کر دیتے رکھ لیجیے۔ کوئی طالب علم، میں طالب علموں سے بھی نذرانہ نہیں لیتا۔ خود مجھے بھی یاد ہے کہ جب میں اشرفیہ میں پڑھتا تھا تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ چلو کچھ پیسہ جمع کرو۔ اس وقت پیسے کہاں رہتے تھے، کچھ کرایہ ہو جائے تو بریلی شریف چلیں گے۔ میں کبھی گیا نہیں تھا بریلی شریف اپنے ہوش میں، تو میں علامہ صاحب بریلی کے علاوہ المصطفیٰ اور یہ سب چلے وہاں۔ تو جب جانا تھا تو میں نے اپنی نانی جان سے کہا کہ بریلی شریف جا رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے 5 روپیہ دیا تھا کہ یہ مفتی اعظم کو دیتے، تو میں رکھے رہا۔ اب میرے پاس کچھ نوٹ جو ہیں حضور حافظ ملت کے تھے، مہینے میں 3 روپے حضرت دیتے تھے، ہم لوگ خدمت میں جاتے تھے، وہ رکھے تھے۔ تو میں سوچا کہ اگر حضرت یہ مجھے دے دیں گے تو یہ بھی تبرک ہو جائے گا۔ دل میں اب گیا میں حضرت سے ملاقات۔ اب جیسے ہی میں نے حضرت پیش کیا تو حضرت نے کہا کہ نہیں، میں طالب علموں سے نہیں لیتا، نہیں۔ تو خادم کہا حضور لے کے قبول فرمانے کے، کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے قبول کیا، میں نے آپ کو دیا۔ تو حضرت کبھی طالب علموں سے نذرانہ نہیں لیتے، مدرسے والوں سے نذرانہ نہیں لیتے، یہاں تک خود حضرت علامہ ارشد قادری فرماتے ہیں کہ جب تشریف اللہ مدرسے کے جلسے میں تو میں نے نذرانہ جو ہے حضرت کو پیش کرنا چاہا، تو حضرت نے فرمایا کیا؟ تو میں نے کہا حضور کرایہ۔ برجستہ فرمایا میں کرایہ کا مولوی نہیں۔ کہتے میں تو پانی ہو گیا، میں کرایہ کا نہیں مولوی ہوں۔ تو حضرت میں تقوی و طہارت، بے نفسی، انکساری، تواضع، حزم، احتیاط جو میں نے خود دیکھی ہے اور کہیں میں نے نہیں دیکھی تھی۔ بہت محتاط رہتے تھے، اور بات پہ ان کو دیکھ کر کے شریعت کے مسئلے معلوم ہو جاتے تھے، کیسے بیٹھنا، کیسے چلنا، کیسے گفتگو کرنا۔ اب نماز کے لیے حضرت تشریف لاتے تھے تو ایسا ہوا مسئلہ دیکھیے، یعنی کس قدر احتیاط تھی کہ حضرت کا مکان اس طرف تھا اور مسجد ایسے تھی، قبلہ ادھر ایک دروازہ تھا چھوٹا سا کہ حضرت کا گھر دروازہ قریب ہے تو حضرت ادھر ہی سے آتے تھے۔ تو لوگوں کو معلوم تھا کہ حضرت نماز میں تشریف لاتے ہیں، تو بہت سارے لوگ آ جاتے، جمع ہو جاتے تھے، باہر سے بھی آ جاتے تھے کہ حضرت سے زیارت ہو جائے گی، مرید ہو جائیں گے۔ میں بھی وہیں حاضر تھا مسجد میں کہ حضرت آنے والے۔ تو جب حضرت جیسی
اپنے مکان کے دروازے سے نکلے تو یہ بات ارے حضرت آ رہے ہیں. تو اب اس میں ایک صاحب اچھا یہیں دروازے کے اس طرف نل لگے ہوئے تھے مسجد میں، مسجد رضا میں اب نہیں ہے وہاں پر، اور وہاں وہ وضو کر رہا تھا شخص. جیسے یہ شور ہوا کہ حضرت آ رہے تھے جلدی سے اٹھ کر کے وہ دروازے پہ آ گیا. اب دروازے پہ آ گیا، وضو کر رہا تھا، وہ پیر دھو رہا تھا. تو حضرت اب وہاں ایک یا دو زینہ تھا ایسے، یہ آخری زینے پہ چپل اتارتے تھے اور اس کے بعد پھر مسجد میں قدم رکھتے تھے. تو اب حضرت آئے اور آ کر کے حضرت زینے پہ چڑھنے لگے تو وہ جو پیر دھو رہا تھا اس نے یہ سوچا کہ چلو موقع اچھا ہے، حضرت کو جلدی سہارا دوں. نیچے لوگ دو آدمی تو تھے سارے کہ میں اوپر ہوں سہارا دوں. تو اس نے سہارا دینے کے لیے اپنا پیر جو ہے وہ زینے نیچے مسجد کے پاس جو نچلا زینہ تھا اس پہ رکھ دیا جہاں جوتا اتارتے وہ رکھا. وہ جیسے ہی رکھا وہ لا الہ الا اللہ، یہ کیا کیا؟ گیلا پیر وہاں رکھ دیا جہاں جوتا اتارتے. اب جو حضرت نے برہمی کا اظہار کیا تو مارے ڈر کے جلدی سے مسجد میں کھینچ لیا، کہا لا الہ الا اللہ. وہی پیر گیلا پیر جہاں جوتا اتارتے وہاں رکھا، اسی کو مسجد میں رکھ دیا. اب وہ تو گھبرا رہا. حضرت وہاں کھڑے ہوئے باقاعدہ پانی منگوا کر پہلے پانی بہوایا خوب، اس کے بعد پھر اندر تشریف لے گئے. اس قدر نظر گہری رہتی تھی. ہم لوگوں کو کوئی سہارا دیتا ہے تو خالی سہارا دینے والے کو دیکھیں گے، پیر تک کہاں نظر جائے گی. اور یہاں پیر دھو کے آیا، گیلا ہے کیا، یہ سب دیکھ رہے ہیں وہ. اور آتے تشریف لاتے وہاں سے چلے تو دو آدمی سہارا دے کر، کیونکہ 90 کے قریب آپ کی عمر تھی، 80 سے اوپر، سہارا دے کے لاتے. اور اب مسجد میں آتے تو سنت ہو، نفل ہو، فرض ہو، سب کھڑے ہو کر کے ادا فرما، کوئی سہارا نہیں. باقاعدہ اٹھتے اور باقاعدہ سجدے میں جاتے. جس طرح نماز ان کو دیکھ کر کے نماز کا طریقہ آتا تھا. اور جب نماز ختم ہو جاتی تو پھر دو آدمی سہارا دے کے کھڑا کرتے تھے. لیکن نماز میں اللہ کبھی دیکھا نہیں کہ سہارا لیتے ہوں دیوار کا، چھڑی کا، کچھ نہیں. اور نماز کے بعد جتنے لوگ ہوتے سب سے مسافہ، یہ نہیں ہجرا جانا کیا بھیڑ لگائیے ہٹ بغل نہیں، جتنے ہوتے لائن لگی ہوئی ہے سب لوگ دست بوسی کر رہے ہیں، قدم بوسی کر رہے ہیں، حضرت چلے جا رہے ہیں، کسی کو چھوڑتے نہیں تھے. کہاں سے لوگ آئے ہوئے. اور پھر اخیر میں جب سب لوگ مسافہ کر لیتے تب پھر آپ بایاں پیر باہر رکھتے جہاں جوتی ہوتی تھی اور جوتی پہن. ایک مرتبہ جمعے میں تھا، وہاں جمعے کی نماز میں ایسی بھیڑ ہوتی، مسافے کے لیے لمبی لائن کرتے کافی دیر ہو گئی. آخر میں آپ نے بایاں پیر باہر رکھا، داہنا پیر جوتی میں ڈالا، بایاں بھی ڈال دی، جوتی پہن لی. اب مڑنے ہی والے ہیں کہ اتنے ایک آدمی ادھر سے دوڑا ہوا مسجد میں تھا، دوڑا ہوا آیا کہ حضور میرے لیے دعائیں مغفرت کر دیجیے. اب کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ حضرت جب ناگواری کا اظہار کرتے تو یہی کرتے تھے، اپنی پیشان امام میں ہاتھ مار لا الہ. کیا ہو گیا اس کم بخت؟ اب میں نے جوتی پہن لی ہے تو دعا کر دو، جوتی پہن لی ہے تو دعا کر دو. پھر میں نے دیکھا، سب نے دیکھا، حضرت نے جوتی اتاری، مسجد میں قدم رکھا، اس کے لیے دعائیں مغفرت کی، پھر جوتی پہن لی. یہ احتیاط کہاں ملے گی؟ یہ احتیاط یہاں تو کسی نے فرمائش کی، فوراً لب کشا ہوئے، جملے دو کہہ دیے، آگے بڑھ گئے. یہاں اتنی احتیاط تھی. اور بزرگوں کی بارگاہ میں بڑے مؤدب، خصوصاً سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مرید کر رہے تھے. تو اب مرید کرنے میں حضرت کہ میں نے اپنا ہاتھ بڑے پیر دستگیر سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، تو اب اس میں دیہاتی بھی تھے، بوڑھے بھی سب تھے. تو جیسے آپ نے کہا کہ شیخ عبد القادر، تو اب ایک جو یہاں سامنے تھا تو بوڑھے قسم کا دیہاتی تھا، اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر. اب جیسے ہی کہا شیخ عبد القادر، کہا غوث اعظم شیخ سدو نہیں تھے، سید تھے، شیخ بولو. اسی دوران میں یعنی فرق، اسی وقت مجھے فرق بھی معلوم ہوا. ابھی پڑھتا ہی تھا تو طالب علم تھا. شیخ اور شیخ،
اصل میں شیخ ایک برادری ہے، شیخ جو ہے یو پی میں وغیرہ مطلب ایک برادری ہے، اور شیخ کہتے ہیں بزرگ کو. لفظ شیخ جو ہے شین پہ زبر، تو شیخ مانا بزرگ، جیسے شیخ سعدی اور شیخ فلاں. تو اب حضرت یہ نام لیتے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، تو کیا کہا شیخ عبد القادر. تو اسے کہا شیخ، فوراً کہا غوث اعظم سید تھے، سید شیخ سدو نہیں تھے، شیخ بول. یہ بھی گوارا نہیں کہ غوث اعظم کوئی شیخ بول دے. اس یعنی غلطی پر تو فوراً تنبیہ. یہ میں نے اپنے حضرتی کی شان دیکھی، فوری طور پر کوئی بھی ہو، یہ نہیں کہ چلو بعد میں تنبیہ کر دیں گے، نہیں، تاکہ دوسروں کی بھی اصلاح ہو جائے. اس لیے بڑے بڑے مقرر جو ہے وہ کانپتے تھے جب حضرت اسٹیج پہ ہوتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی توبہ کرنی پڑے. فوراً رجوع کراتے تھے، توبہ کرواتے تھے، کوئی بھی ہو. اب ایک بات عام طور پر لوگ خیال نہیں کرتے، میں بتاتا ہوں. گوسی میں قاضی منظر کے بیٹھکے میں حضرت تشریف فرما تھے. اب بیٹھکا جو ہے ویسے ہی کہ جیسے ادھر رخ کر بڑھے تو ایسے راستہ تھا، اور چونکہ قاضی اس بیٹھکے میں لمبی لمبی کھڑکیاں ہیں تو روڈ پہ جانے والے لوگ یہاں سے دکھتے تھے، اور حضرت کی دور کی نظر بہت تیز تھی. تو وہاں سے شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی کے والد وہ گزرے. حضرت نے دیکھ لیا، بیٹھکا بھرا ہوا تھا، علماء سے بڑے سامنے بہت بڑے عالم بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ شاید مفتی شریف الحق صاحب کے والد گزرے ہیں. تو کہا جی بلائیے. تو وہ جو بہت بڑے عالم شیخ الحدیث تھے وہ جلدی سے نکلے، اور چونکہ وہ محلے کے تھے، وہی محلے کے، تو ان کا نام تھا عبد الصمد. حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب قبلہ شارح بخاری کے والد کا نام عبد الصمد. اور لوگ جو ہیں ویسے ہی عام طور پر ان کو بول دیتے تھے صمد چچا. تو اب جنہیں باہر نکلے ہوگا او صمد چچا، او صمد چچا. اب ان کو تو بلا لیا، یہ آئے تو کہا مولانا کیا کہا آپ نے؟ صمد چچا، توبہ کریے. صمد یہ اللہ کے ان اسماء حسنہ میں سے ہے جو اللہ ہی کے لیے خاص ہے. اللہ کے سوا کسی کو صمد نہیں بول سکتے. جیسے رحمان اللہ کے لیے خاص ہے. کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو کبھی بھی ان کو آپ رحمان مت بولنا، عبد الرحمن بولو. کسی کا نام عبد القیوم ہے تو کبھی بھی معاذ اللہ قیوم نہ کہنا، عبد القیوم بولو. کسی کا نام صمد ہے تو اب معاذ اللہ عبد الصمد ہے تو کبھی بھی اس کو صمد مت بولنا، عبد الصمد بولو. توبہ کرائیے. وہ تعبیر کر رہا تھا یہ معاملہ نہیں ہے، وہ نہیں، توبہ کریے. جب توبہ کری تبھی ان کو چھوڑا. تو وہاں کوئی رول رعایت نہیں، خلاف شرع اگر کسی کا عمل دیکھا فوری طور پر حکم، فوری طور پر عبادت. کتنے بڑا مقرر ہو، عالم ہو. کچھ ہمارے استاد بحرالعلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب اعظمی علیہ رحمہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اب یہ اس دور کے مشہور مقرروں میں تھے. شیخ الحدیث مدرس استاد تو تھے ہی، اشرفیہ کے مقرر بھی تھے، خطیب بھی تھے یہ. تو اب یہ فرماتے ہیں کہ میں تقریر کر رہا تھا، تقریر کرنے میں مسلمانوں کے حالات اور مسلمانوں کی بے عملی اور بد عملی کو بھی بیان کر رہا تھا. حضرت تشریف فرما تھے کہ میری زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ آج کا مسلمان کتنا بد نصیب ہے. اتنا بولنا تھا. حضرت فرمایا مفتی صاحب رسول اللہ کا امتی بد نصیب نہیں ہو سکتا. جسے حضور کی امت میں ہونا نصیب ہو وہ بد نصیب نہیں ہوگا. کم نصیب کہیے، کم نصیب، بد نصیب نہیں. یہ خود مفتی منان صاحب قبلہ علیہ رحمہ نے بیان کر. تو کوئی کسی کی وہاں رعایت نہیں. اسی لیے عام چلتے پھرتے تو ویسے کم مقرر تھے اس زمانے میں، لیکن ہوتے بھی تو حضرت کی موجودگی میں تقریر کی ہمت نہیں ہوتی تھی. دوران تقریر کوئی کیسا بھی ہو فوراً حکم دیتے، فوراً رجوع کراتے، توبہ کراتے، جو ہوتا وہ. کبھی کسی کی رعایت نہیں فرمائی. حکم شرع بیان کرنے میں آپ ایسے
جرأت مند تھے کہ کسی کا خوف نہیں کیا آپ نے، کسی کے لومت لائم کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کی، جو حق ہے وہی بیان فرمایا۔ ایمرجنسی کے دور میں جبکہ ایمرجنسی کی وجہ سے بڑے بڑے جو ہے وہ چھپ گئے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کب جو ہے وہ پولیس گرفتار کر لے، اس لیے کہ پولیس کو آزادی تھی کہ میسا کے تحت وہ کسی کو بھی اٹھا سکتی تھی بغیر اس کے جرائم وغیرہ اس پر قلم لگائے، اٹھا کر جیل میں ڈال دے، پتہ ہی نہیں چلے کب تک رہے، ڈرتے تھے لوگ۔ تو ایمرجنسی کے دور میں نسبندی اب اندرا گاندھی کا بیٹا جو ہے سنجے گاندھی، وہ غالباً اس کا منسٹر رہا ہوگا، جو بھی ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے یو پی بہار کے منسٹروں نے، نیتاؤں نے حد کر دی، جگہ جگہ کیمپ لگتا اور نوجوانوں کو پکڑ لے جاتے۔ تو معلوم ہوتا کیمپ لگ رہا ہے تو اس آبادی سے نوجوان بھاگ جاتے تھے، دارالعلوم مدرسے بند ہو جاتے، کہیں ایسا نہ بولے کہ فتویٰ دو جائز ہونے کا۔ یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم اعلیٰ قاری طیب، اس نے بھی دیکھا کہ ایمرجنسی میں پکڑے جا رہے ہیں تو اس نے فوراً پیترا بدلا اور کہا کہ ہمارے علماء نے نسبندی کے سلسلے میں اب تک منفی پہلو پہ غور کیا ہے، نگیٹو، ناجائز، منفی پہلو پہ غور کیا، اب انہیں مثبت پہلو پہ بھی غور کرنا چاہیے، یعنی پازیٹو ہو جائے کہ اب جائز ہے، یہاں تک۔ لیکن اس نسبندی کے دور میں بھی جب سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں نسبندی سے متعلق سوال ہوا تو آپ نے نسبندی کے بارے میں برملا فتویٰ لکھوایا، نسبندی یہ تغییر خلق اللہ ہے، حرام 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 ہے یہ فتویٰ۔ اب فتویٰ تو لکھ کیا، آپ نے فرمایا اس کو چھپوا کر شائع کرو، پریس میں لے کے، کوئی پریس اس میں ایمرجنسی کے دور میں اس فتوے کو چھاپنے کو تیار نہیں، کہیں ایسا لوگ ہمارا پریس بھی بند ہو جائے، ہم بھی بند ہو جائے، کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ تو اس وقت ایک آتا تھا پریس سائیکلو اسٹائل، ایسے گھما کر کے اتنے بڑے پرچے نکلتے تھے اس میں، ہینڈ بل، اس طور پر اس کو چھاپا گیا۔ پھر فرمایا کہ ہندوستان کے سارے سنی اداروں میں اس کو بھیجا جائے، سارے دارالفتہ میں بھیجا جائے۔ یہ جرأت تھی۔ جب یہ نسبندی کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دہلی پہنچا تو وہاں جو لوگ اس بات پر اختیار رکھتے تھے ان لوگوں نے کہا کہ یہ فتویٰ بدلا جائے، اس فتوے کو بدلواؤ، کون ہے اسے گرفتار کرو۔ بہرحال جب انکوائری کی، اندرا گاندھی سے خبر پہنچی کہ یہ ایسے کا فتویٰ ہے کہ گرفتار کیے تو پورے ہندوستان میں آگ لگ جائے گی، تو کہا فتویٰ بدلوایا جائے۔ حضرت تک کسی نے بات پہنچائی کہ کہا جا رہا ہے کہ فتویٰ بدلا جائے۔ حضرت نے برملا فرمایا حکومت بدلی جائے گی، فتویٰ نہیں بدلے گا، فتویٰ جو دے دیا وہ نہیں بدلے گا، حکومت بدل دی جائے گی۔ اور چند ہی دنوں کے بعد جب الیکشن ہوا اور جنتا پارٹی کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے سب، تو کانگریس کی تو لٹیا بھی ڈوب گئی، اور ماں بھی، اس کی بھی ضمانت، اندرا گاندھی کی بھی ضمانت ضبط ہوئی، اس کا بیٹا سنجے گاندھی اس کی بھی ضمانت ضبط ہوئی، سب کانگریسی اڑ گئے سب۔ کیوں؟ اللہ کے ولی نے فرما دی، گفتِ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ اس کا کہا ہوا حقیقت میں اللہ کا فرمان ہے، کہ اگرچہ ایک بندے کے حلق سے جملہ نکل رہا ہے۔ تو جس شان تھی ان کی، کبھی بھی آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی حق گوئی کے سلسلے میں، جو حق بات تھی وہی فرمایا۔ اور یہاں سادات کرام کا بہت اہتمام کرتے، بڑا احترام کرتے، لیکن کسی کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ یہ کا نظریہ جو ہے وہ یا تو وہابیت کی طرف ہے، بدعقیدگی کی طرف ہے، تو مصافحہ کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔
ایک ایسے ہی سے ان کے بارے میں مشہور ہوا کہ یہ شاید کہ ان لوگ جو ہیں وہابیوں کے طرفدار ہے. اب آئے مسافر کے لیے، حضرت کو معلوم ہوا، حضرت نے ہاتھ نہیں بڑھائے. فرمایا معلوم ہوا ہے کہ آپ یہاں پہ گھرانے کے لوگ وہابیوں کی طرفداری کرتے ہیں اور ان سے اپنا سپورٹ لیتے ہیں. کہانی وہ کچھ غلط فہمی ہوئی ہے اور اس سے تائب ہوئے، اور ہم اسی فتوے کے ماننے والے ہیں جو اعلیٰ حضرت کے فتوے ہیں اسلام العلم مان. جب یہ حضرت نے سنا ان سے تو اب حضرت کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر ان کی دستبوسی کی. اب فرمایا وہ جو کیا تھا وہ آپ کے نانا جان کے فرمان پہ عمل تھا، اور یہ جو کیا ہے آپ کے نانا جان کے احترام میں کیا ہے. وہ عقیدت، وہ محبت، وہ چاہت. میں جب 89 میں حج کرنے کے لیے پہلا حج جو تھا گیا، اور 22 ذی الحجہ کو مکہ معظمہ میں اسی طرح کی ایک محفل منعقد ہوئی. اپنے جو سنی احباب تھے وہاں، کیونکہ 22 ذی الحجہ جو ہے سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ولادت ہے 22 ذی الحجہ. تو ذی الحجہ میں حج کے بعد ابھی مکہ معظمہ ہی میں تھے ہم لوگ، منعقد گئے تو وہاں ایک صاحب نے یہ بیان کیا کہ جب میں یہاں آیا اور ایک شخص جو میرے بہت قریب ہوا اور اس نے بتایا کہ میں غیر مقلد تھا، پکا غیر مقلد. میں سنیوں کو گالی دیتا تھا، ان کو برا جانتا تھا کہ یہ مشرک ہیں، فلاں ہیں، قبر پجوا ہیں. تو اس نے پوچھا کہ تم کیسے سے اتنے پکے سنی ہو گئے؟ کہا ہوا یہ کہ ایک مرتبہ میں جبل ثور کے پاس کسی کام سے گیا تو وہاں میں نے کیا دیکھا کہ ایک گاڑی آ کے رکی اور اس میں سے ایک بہت ہی ضعیف شخص ناتما 2 آدمیوں نے سہارا دیا، گاڑی سے اتارا اور لے کر چلے. میں نے دیکھا، میں کہا اتنا ضعیف آدمی کہاں جا رہا ہے؟ تو دیکھا کہ پہاڑ کی طرف لے کے چلے، اور جبل ثور جو ہے وہ بہت بلند ہے، یعنی جبل نور سے بھی دونا 1.5 گنا ہوگا. اور الحمدللہ دونوں پہاڑوں پہ چڑھنے کا شرف حاصل ہوا اس گنہگار فقیر کو بھی. تو وہ بیان کر رہے تھے کہ وہ ضعیف شخص 2 آدمیوں کا سہارا لے کر پہاڑ تک گیا، اور جیسے ہی پہاڑ پہ قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے جوانوں سے بھی تیز پہاڑ پہ چڑھ رہا، جوانوں سے تیز. تو میں دنگ رہ گیا، یا اللہ ابھی تو 2 آدمی سہارا دے بڑی مشکل سے یہاں تک آئے اور یہاں چلے جا رہے ہیں. تو مجھے بھی ہوا کہ دیکھو کیا ہے. تو میں ان کے ساتھ چڑھتا رہا، بہت پیچھے رہ گیا، لیکن وہ چڑھتے جا رہے یہاں تک کہ غار کے منہ پہ پہنچ گئے. بالکل چوٹی پہ غار ہے، بہت بلندی ہے، یعنی اتنی بلندی ہے کہ میں اس جوانی کے حال میں گیا تھا جب، اس کے بعد بھی گیا تو ہاتھ میں جب پانی کی باٹل تھی نا وہ بھی بوجھ برداشت میں اٹھا کے پھینک دیا چڑھائی میں. تو حضرت گئے غار میں اور اپنی صدری انہوں نے کرتا بنڈی اتار دی اور غار میں داخل ہو کر کے جو غار کی جو زمین جہاں ہے اس کے اوپر وہ لوٹنے لگے کہ نہ جاؤ، کہتے جا رہے ہیں نہ جانے کن ذروں نے میرے آقا کے قدم چومے ہیں. کوئی تو میرے جسم میں سموس ہو جائے. کبھی چوم رہے ہیں، کبھی لوٹ رہے ہیں، کبھی سینے سے مل رہے ہیں، کبھی چہرے پہ مل رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ میں نے دیکھا. اور پھر وہاں سے فارغ ہو کر کے اسی تیزی کے ساتھ پہاڑ سے اترے نیچے، اور جب پہاڑ سے ہٹے تو پھر وہی کیفیت ہے کہ 2 آدمی جو ہیں انہیں سہارا دے کر گاڑی تک لے آئے. تو میں نے کہا کہ یہ جو طاقت ہے یہ وہ طاقت ہے جو حقانیت کی طاقت ہے، یہی اللہ کے ولی کی شان ہے. فوراً میں نے حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور تائب ہو کر کے سچا سنی بن گیا تھا میں. تو بہرحال کہنے کو تو بہت کچھ ہے. ابھی تو آپ نے سوچا ہوگا کہ شاید تقریر نہیں ہوئی ہے. میں نے پہلے کہا تقریر نہیں کریں گے، کوئی بات کریں گے. تو اگر تقریر یہ بات پسند آئی ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں بھی پسند آئی تب بھی ایک ولی کا تذکرہ ہے، اور جہاں اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اب یہاں نیاز لا کے رکھ دیے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ گفتگو ختم کرو، نیاز کرو تاکہ نیاز تقسیم ہو. عشاء کے بعد سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ تو ان کی خاطرداری ہو.
بہرحال بڑا روحانی ماحول ہے یہ الحمدللہ۔ رات کے 1:30 بجے بھی آپ لوگ اس بیداری کے ساتھ تاجدار اہل سنت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیدار ہیں، حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان حاضریوں کو قبول فرمائے اور سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، انہی کے نقش قدم پہ چلائے، انہی کی محبت میں جلائے اور قیامت میں انہی کا ساتھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔